اس سے پہلے 4 دفعہ مختلف گھروں کے لیے اس رشتے کو رد کر چکے تھے۔ یہ 5ویں بار تھی۔ وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ آج پھر لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، دعا کرنا انہیں میں پسند آ جاؤں۔ مجھ سے اب بابا کے چہرے پر جھریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ اب تو ماں کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ اس مشین کو چلا چلا کر انہوں نے آج تک میرے لیے بہت کچھ بنایا، لیکن قسمت پتہ نہیں کیا امتحان لے رہی ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہی دعا مانگ رہی تھی کہ میرے بابا کی عزت بچ جائے، کہیں وہ پھر سے ہی نہ سوچیں کہ بیٹی کیا پیدا کر لی، عذاب میں پڑ گئے ہیں ہم تو۔ اور وہی ہوا، آنے والوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا دین کے لیے بھی کسی مدرسے میں گئی یا نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا دنیا کا کتنا پڑھا، سکول کتنا پڑھا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا 2 وقت کا کھانا بنا کر اپنے شوہر کو اور ہمیں دے سکتی ہے یا نہیں، بلکہ صاحبزادے جو کہ ایک طرف کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کو اشارہ کیا، ماں نے بھی کہہ دیا بیٹی کو بلائیے۔ اندر سے لڑکی کو لے کر اس کی ماں باہر آئی۔ یہاں شہزادہ چالس صاحب منہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ لڑکے کی ماں پیچھے گئی، بیٹا کیا بات ہے یہاں؟ اندر لڑکی اور اس کے ماں باپ سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، شکل تو دیکھیں اس کی، یہ بھی کوئی لڑکی ہے؟ لڑکے کا والد معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ادھر لڑکی وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن کمرے کے ایک کونے میں وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخر کار چوتھے دن گولیوں کا ایک پیکٹ اپنے اندر ڈال کر وہ اس معاشرے سے خود کو الگ کرنے کے لیے سکون کی نیند تلاش کرنے چلی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اسے اس کے حسن نے مارا ہے یا اس 5ویں شخص نے مارا ہے یا ان تمام لوگوں نے جو اس سے پہلے آ چکے تھے؟ میں بتاتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ اس گندے معاشرے پر جس نے اسے مارا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو ایسے دیکھنے جاتے ہو جیسے کہ کسی باغ کا بے پوری جاتا ہے۔ باغ اچھا لگا تو ٹھیک، ورنہ کوئی اور لے لوں گا۔ آپ میں ہم وہ تکلیف نہیں محسوس کر سکتے جو ایک باپ کے سینے میں لگی ہوتی ہے، ایک ماں کا جب چھٹ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھیں خون بہا رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو اسے شکل سے نہ دیکھو، بلکہ والدین سے پوچھو کہ کیا وہ دین جانتی ہے، کیا وہ میری ماں کو ماں سمجھنے کے قابل ہے، کیا وہ 2 وقت کا کھانا مجھے اور میرے ماں باپ کو، اور اگر حسن چاہیے ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جاؤ مغرب میں، وہاں حسن ہے اور وہاں حسن ملے گا۔ کبھی باقی حیا شرم دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اور ویسے بھی تمہیں کون سا حیا شرم یا دینی چاہیے ہے؟ ذرا سوچو، گھر میں جو بہن ہے اسے 5 دفعہ کوئی دیکھنے آئے اور 5ویں دفعہ بھی ہے نہیں مجھے نہیں یہ پسند، تو تم پر قیامت گزرتی ہے، اور تمہیں یاد بھی ہے خود کتنی بیٹیوں پر قیامت گرا چکے ہو۔ یقین مانو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی گھر میں کتنا بڑا فساد، بڑا دکھ جنم لے چکا ہے۔ حسن نہ دیکھیے، کسی کی عزت دیکھیے، کیا فائدہ اگر حسن ملے اور عزت نہ ہو، بے عزت لوگ ہوں، حیا نہ ہوں، دن نہ ہو، افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اور کیا زندگی ہو کہ سادہ چہرہ ہی کیوں نہ ہو، دین ہو، عزت دار لوگ ہوں، حیا ہو اور دین ہو۔ بیٹیاں اپنی خوشی سے زیادہ اپنے باپ کے مری ہی کیوں نہ ہوتی کہ کہیں میرا اولاد یا میری والدہ مجھ سے مایوس تو نہیں۔ لوگوں میں حیا شرم اور دین دیکھو، حسن نہیں۔